अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ो ए ईमान वालों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि अल्लाह और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत अफजल अमल है। अल्लाह और उसके फरिश्ते भी ये अफजल अमल कर रहे हैं। इस साल जो हमने ये मेट्रो वन न्यूज़ की ट्रांसमिशन, सहरी ट्रांसमिशन सजाई है नूर सहर, इसमें आपकी अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन आपके साथ हैं। नाज़रीन इकराम, आज का जो हमारा मौजू है वो एतिकाफ़ से मुताल्लिक है। एतिकाफ़ की इबादत बहुत कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अफजलियत की हामिल है। एतिकाफ़ में बैठने की फ़जीलत इतनी ज़्यादा है, इस पे हम बात करेंगे। इसके एतिकाफ़ में कब बैठा जाता है, एतिकाफ़ के क्या फ़ज़ाइल हैं और कितनी ज़्यादा इसकी जो ना अहमियत है, ये बात करेंगे इस मौजू पे। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं इस मौजू पे बात करने के लिए। प्रोफेसर नुसरत रईस साहिबा जो कि इस मौजू पे हमसे बात करेंगी। आइए उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत व रहमतुल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। और इसके साथ हमारे साथ सना खां मौजूद हैं दुआ नूर, जो बहुत प्यारे अंदाज में बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी मोहब्बत का नजराना पेश करेंगी। नाज़रीन इकराम, इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं दुआ की हम्द से, यानी कि हमदे बारी ताला पेश करें अल्लाह की बारगाह में। जी दुआ क्या सुनाएंगी? ऐ मेरे मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला, जब भी तुझे पुकारा शाने करम दिखाने, जब भी तुझे पुकारा शाने करम दिखाने, ए अलीम तेरी रहमत, ए अलीम तेरी रहमत, हमें आ गई बचाने। ऐ मेरे मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला, तेरा दिया ही खाते, तेरा ही है लुटाते, तेरा दिया ही खाते, तेरा ही है लुटाते, दामन में सबके मौला, दामन में सबके मौला, तेरे ही हैं खजाने। ऐ मेरे मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला, अव्वल भी तू है, आखिर भी तू है, अव्वल भी तू है, आखिर भी तू है, हम दो सना में तेरी, हम दो सना में तेरी, मसरूफ है ज़माने। ऐ मेरे मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, बड़ा खूबसूरत अंदाज़, बड़ा मोहब्बत भरा अंदाज़, बारगाह इलाही में मोहब्बत का नजराना पेश किया गया। नाज़रीन इकराम, चाहे छोटा करे, बड़ा करे, बच्चा करे, बूढ़ा करे, या कोई शख्स भी अल्लाह की हम्द करे
تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا اور یہ محفلیں سجانا اور یہ معلوماتی پروگرام آپ کے لیے بنانا سب اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اور آخری روزوں کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور یقینی طور پہ سب اپنی اپنی حساب سے عبادات کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور یہ جو لوگ اتنی ساری ٹرانسمیشن سجاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، ان کے پیچھے بھی بڑے لوگوں کے ہاتھ ہوتے ہیں، سارے ہمارے کیمرہ مین ہیں یا ہمارے کتنے بھی آپریٹرز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہت زیادہ ہمت عطا فرمائے کہ آپ کے لیے اسی طرح کے پروگرام انشاءاللہ ہمیشہ سجاتے رہیں۔ اب ناظرین اکرام، آپ کے اور ہمارے درمیان ایک مختصر سا وقفہ ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ ناظرین اکرام، آج کا جو بڑا اہم موضوع ہے اعتکاف۔ اعتکاف کس روزے کو کیا جاتا ہے، اعتکاف کے کیا فضائل ہیں، اعتکاف کرنے سے باقی کے محلے والوں پہ کیا رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یا اعتکاف جو خود بیٹھا ہوتا ہے بندہ اس کی خود کی عبادات کا کیا مقام اور درجہ ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ہم اپنی پروفیسر صاحبہ سے پوچھیں گے، پروفیسر نزہت رئیس صاحبہ۔ پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ اعتکاف کی عبادت ہے کیا؟ دراصل روزے کی عبادت انسان کو بتاتی ہے اپنے نفس پہ قابو پانا۔ صحیح۔ روزے کو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کا جو ابتدائی دور ہے، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں اور صحابہ کرام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکالیف برداشت کر رہے ہیں، صحیح۔ اس 13 سالہ دور میں نماز کی عبادت تو مشکل تھی، لوگ دیکھ رہے ہیں کفار پر، روزے کی عبادت آسان تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس 13 سالہ دور میں روزہ فرض نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں، روزہ فرض ہوا ہے ہجرت کے بعد، جب اسلامی حکومت بن گئی۔ حالانکہ اس 13 سال میں روزے کی عبادت بہت آسان تھی، اس میں کیا مصلحت تھی؟ اس لیے کہ اب مسلمانوں کی حکومت بن چکی تھی۔ اب یہ ڈر ہے کہ دنیا آ کر انہیں گمراہ نہ کر دے۔ بالکل۔ چنانچہ روزہ ہجرت کے بعد فرض ہوا، اس کی یہ مصلحت ہے۔ اور اب یہ ضرورت تھی کہ اللہ سے ہم اپنے تعلق کو جوڑیں، اور اعتکاف بھی اس کی ایک اعلیٰ ترین شکل ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اعتکاف جو رمضان کا آخری عشرہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جہنم سے نجات کا، جس کی ایک دعا عام طور پر پڑھی جاتی ہے، اللہم اجرنا من النار۔ تو اعتکاف کے لیے گویا یہ ہے کہ ہم ایک چوکھٹ پہ آ کے، ویسے تو پورا رمضان اللہ کے رجوع کا تلقین کرتا ہے، لیکن اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنے آقا کی چوکھٹ پہ آ کر پڑ گیا ہے، بے شک، اور اب اسے پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کو پکار رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے، اس کے سامنے اپنی دعائیں پیش کر رہا ہے، اپنی عرضداشت پیش کر رہا ہے، اپنے مسائل پیش کر رہا ہے۔ تو وہ کون سا آقا ہوگا جو اس وقت اسے تنہا چھوڑ دے؟ تو بنیادی طور پر اعتکاف کی روح یہی ہے۔ اعتکاف کی یہ تو بہت سی قسمیں ہیں، لیکن عام اعتکاف جو ہے، جو ہم رمضان کے حوالے سے کرتے ہیں، یہ اعتکاف ہے جو آخری 10 دنوں کا یا آخری عشرے کا ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے جب 20واں روزہ مکمل ہو جاتا ہے، 21ویں روزے کا آغاز۔ یعنی اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ مغرب سے تھوڑا سا پہلے، کیونکہ مغرب کے بعد جب 21واں روزہ شروع ہو رہا ہے تو اسے اعتکاف کا آغاز کر دینا ہے۔ تو مردوں کے لیے اعتکاف یہ ہے کہ مسجد میں کریں گے، خواتین کے لیے اعتکاف یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں کوئی خاص مقام مقرر کر لیں جہاں وہ یکسوئی سے عبادت کر سکتی ہیں، پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اعتکاف کے لیے کوئی خاص دعائیں مقرر نہیں ہیں، صحیح، احادیث میں اور اس میں جس طرح آپ چاہیں اپنے رب کو پکاریں، جس طرح چاہیں اپنے اللہ کو پکاریں۔ اور یہ اعتکاف، یہ رمضان کا اعتکاف ہے، اور یہ اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے، یعنی یہ آخری عشرے کا اعتکاف یہ مکمل ہو جاتا ہے جب عید کا چاند نظر آتا ہے۔ یعنی جو شخص اعتکاف کا ارادہ کر رہا ہے، جو شخص اعتکاف میں داخل ہو گیا ہے، وہ 21ویں روزے سے آغاز ہوگا اور رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے اعتکاف کو ختم کر دے گا۔ اس دوران
कोशिश यही है कि पूरी यकसुई के साथ हम कोई ऐसे काम ना करें जो हमें अल्लाह से गाफिल कर दे। अल्लाह ताला की तरफ रुजू इल्लाह की एक आला तरीन शक्ल है ये एतिकाफ। सुभान अल्लाह, क्या फ़िक़्ह बात है। एतबार से फ़िक़्ह की किताबों में जो एतिकाफ के मसाइल उलमाए कराम ने बयान किए हैं वो ये है कि रमज़ान का एतिकाफ सुन्नत अलल किफ़ाया है। अच्छा, उलमाए कराम जो बयान करते हैं, जी। इसका मतलब ये है सुन्नत अलल किफ़ाया ऐसी इबादत को कहते हैं कि अगर चंद ने किया तो दूसरों के ज़िम्मे से साक़ित हो गई, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया तो सब गुनाहगार होंगे। ये देखिए ना, तो इस एतबार से कोई ऐसी अगर बस्ती है कोई भी नहीं बैठा तो फिर सभी गुनाहगार हुए, और अगर एक ने भी कर लिया तो दूसरों के लिए काफ़ी हो गया। उलमाए कराम ने इसे सुन्नत अलल किफ़ाया करार दिया है। और जाहिर है कि जब हम एतिकाफ कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि बिल्कुल ही दुनियावी चीज़ों से हमारी तवज्जो हट गई है। हम अपने रब को पुकार रहे हैं, हम अपने रब से लौ लगा रहे हैं। वैसे तो बंदा हर वक्त लौ लगाता है, और जब भी अल्लाह को पुकारता है, जब भी अल्लाह को पुकारता है यकसुई के साथ गिड़गिड़ा कर, तो जाहिर है कि अल्लाह से बढ़कर मोहब्बत करने वाला, अल्लाह से बढ़कर हमारे मसाइल बेशक हल करने वाला, अल्लाह से बढ़कर हमारी मुश्किलात का दूर करने वाला कौन होगा? कोई भी नहीं, कोई नहीं हो सकता। तो एतिकाफ उसकी एक आला तरीन शक्ल है, और ये एतिकाफ की इबादत जिसे सुन्नत अलल किफ़ाया कहा जाता है, ये रमज़ान के आखिरी अशरे की इबादत है। सुभान अल्लाह, क्या बात वैसे है। एतिकाफ की ये सुन्नत है, वैसे एतिकाफ की और भी किस्में हैं जो आपको फ़िक़्ह की किताबों में मिलेंगी। सही। मसलन एतिकाफ फ़र्ज़ वो, या एतिकाफ वाजिब वो कौन सा एतिकाफ है? उसे नज़र का या मन्नत का एतिकाफ कहते हैं। मसलन आपने नज़र मानी मेरा एक काम हो जाए, मैं एक दिन का एतिकाफ करूँगी। सही। इस तो नज़र अच्छा, ये जो आप बता रही है नज़र, और जैसे हमने कोई मन्नत मानी तो मतलब ये रमज़ान से अलावा कर सकते हैं या रमज़ान में ही करना है? ये भी आपने अगर ये मन्नत मानी है कि मैं रमजान में 20 दिनों का एतिकाफ करूंगी, सही, बिल्कुल ये तो उस पर है ना। जी, सही। या रमजान के अलावा मैं परेशान हूँ, मैंने मन्नत मान ली कि मैं चलो एक दिन का या 2 दिन का एतिकाफ करूंगी। सही। नजर हम कैसे मानते हैं? जी, नफिल पढ़ लेंगे, ये रोजा रख लेंगे, बिल्कुल शुक्राना अदा करेंगे अल्लाह का। हाँ, अल्लाह के राह में सदका और खैरात करेंगे। बिल्कुल। आप कहती हैं कि इतनी मैं परेशान हूँ, लाओ एक मैं गरीब बच्चे की 1 साल की फीस दे दूंगी। सही। नजर अल्लाह ताला की नजर जो भी की जाए, नजर आप जो भी माने, तो नेक अमल करने के बहुत से तरीके हैं। बिल्कुल। कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, तो एतिकाफ वो एतिकाफ जो नजर का एतिकाफ है या मन्नत का एतिकाफ है, वो एतिकाफ वाजिब है। एतिकाफ वाजिब है। अच्छा, उस सूरत में उलमाए किराम ने ये बयान किया है कि अगर आपने मन्नत मानी है तो तो रोज़ा भी ज़रूरी है, तो फिर रात का नहीं होगा। एतिकाफ के लिए रोज़ा भी ज़रूरी है। मतलब मैं ये नहीं मन्नत मान सकती कि रात में एतिकाफ करूँगी, यानी रोज़ा भी ज़रूरी है, यानी एक दिन और रात दोनों का एतिकाफ होगा। एक दिन और रात दोनों का एतिकाफ होगा जो नज़र का एतिकाफ है। ठीक, इसके बाद नफली एतिकाफ। नफली एतिकाफ वो है जब भी आप मस्जिद में जाते हैं, आप एतिकाफ की नियत कर लें, इतनी देर में एतिकाफ में रहूं। जी, ये एतिकाफ तो ये सही। या वैसे हम कहते हैं कि हम इतनी देर का एतिकाफ करेंगे, सही। ये एक नफली एतिकाफ हो गया। प्रोफेसर साहब, आप बातचीत को जारी सारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमारे दरमियान, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन इकराम, गुफ्तगू जारी और सारी, एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा है, जहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला तोड़ा वहीं से छोड़ेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं और इस यकीन के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे इस पूरे रमज़ान। नाज़रीन इकराम, आज का मौजू बड़ा खूबसूरत है, यानी कि एतिकाफ़ की इबादत, जो रमज़ानुल मुबारक का एक ख़ास, जैसे कहते हैं ना, इबादत का टाइम है, ख़ास मौजू, ख़ास बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल इबादत है, क्योंकि एतिकाफ़ की इबादत सिवाय रमज़ान के नहीं की जाती। ठीक है, तो आज इस मौजू पे जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपनी प्रोफेसर साहिबा से, नुज़रत रईस जो हमारे साथ हैं, बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत तफसीली जवाब देती है हर बात में। आइए उनसे और कुछ बात करते हैं इस मौजू पे कि एतिकाफ़ की इबादत जो है उसमें हम और मज़ीद जो एतिकाफ़ में बैठते हैं लोग, क्या उनको दूसरे लोगों से मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, या अपना पूरा वक्त इबादत में गुजारना चाहिए, इस बारे में क्या बताती हैं? ज़रा से मैं वजाहत कर दूँ। जी बिल्कुल। एतिकाफ़ सुन्नत अलल किफ़ाया रमज़ान का है, बेशक इसके अलावा भी एतिकाफ़ कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा था, मन्नत का एतिकाफ़ है, नफली एतिकाफ़ है, वो भी हो सकता है।
अब आपका सवाल ये था कि क्या रमज़ान में दूसरे लोगों दौरान एतिकाफ दूसरे लोगों से मिला जा सकता है या नहीं? इसका जवाब ये है कि दुनियावी काम मना है, लेकिन अगर ज़रूरतन गुफ्तगू करना है तो की जा सकती है। बाज़ उलेमा ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि कोई औरत घर में तन्हा है, कोई पकाने वाला नहीं है, तो वो अपने लिए कुकिंग भी कर सकती है। अच्छा, अपना चूल्हा सुभान वहीं अल्लाह, ला क्या के बात रख ले, अपना चूल्हा वहीं ला के रख ले। यह यानी इस किस्म की सूरत है तो उलेमाए कराम ने बाज़ ने लिखा है वो तक कर सकती है। ये गैर ज़रूरी काम की इजाज़त नहीं है। सही। यहाँ तक कि कोई बीमार है, उसकी मिजाज पुरसी को नहीं जाना है। अच्छा, बेशक सही। यह है कि बाद लोग अखबार पढ़ने के आदी हैं, अखबार में तस्वीर हैं, ये हैं, वो हैं, यानी दुनियावी चीज़ों को दूर रखना। हाँ। अच्छा, आपने एक बात की कि वो बीमार है तो नहीं जा सकता किसी की मिजाज पुरसी की, लेकिन अगर खुद बीमार पड़ जाए तो क्या करेंगे, ये भी बताइएगा। उसके लिए भी उलेमा ने यही लिखा है कि उसे डॉक्टर को वहीं बुलाना है। सही, यानी बाहर निकलने से अच्छा डॉक्टर को बुला लें, सही से बाहर ना निकालें। सही सही वो एतिकाफ की जगह नहीं छोड़ना है। सुभान अल्लाह, एतिकाफ ठीक, की ठीक, जगह बड़ी प्यारी बात। छोड़ना ही नहीं सही। है। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा इस किस्म की सूरत हाल हो जाती है कि उसे खास अजीज खुदा न खास्ता इंतकाल कर गया, अल्लाह अकबर, इस किस्म की, तो उसे जाना पड़ गया। एतिकाफ खत्म हो गया। एतिकाफ सही, टूट जाएगा, यानी फासिद हो गया एतिकाफ। क्योंकि जब वहाँ उस चौखट पर आ गए तो उससे मुकम्मल ही करना है। सही सही, सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी खूबसूरत गुफ्तगू नाज़रीन कराम हमारे दरमियान जारी सारी है। हमारे साथ मौजूद है सना ख्वां कश्यफ रहमान। क्यों ना उनसे बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मोहब्बत का नजराना सुनते हैं। जी कश्यफ। अल्लाह ने अपनी रहमत से एक चांद अरब में चमकाया, क्या खूब करिश्मा कुदरत का दुनिया वालों को दिखलाया। अल्लाह ने अपनी रहमत से एक चांद अरब में चमकाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस चांद का नाम मोहम्मद है, कितना मीठा कैसा प्यारा। सुभान अल्लाह, सुभान उस चांद का नाम मोहम्मद है, कितना मीठा कैसा प्यारा। उस चांद से दुनिया रोशन है, उस चांद से जग है उजियारा। अल्लाह ने अपनी रहमत से एक चांद अरब में चमकाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेकी का पढ़ाया हमको सबक, दिखलाई राह भलाई की। नेकी का पढ़ाया हमको सबक, दिखलाई राह भलाई की। जड़ काटे सारे बदियों के, ढा दी दीवार बुराई की। अल्लाह ने अपनी रहमत से एक चांद अरब में चमकाया। फरमाया तुम मुस्लिम सारे आपस में भाई भाई हो। फरमाया तुम मुस्लिम सारे आपस में भाई भाई हो। घुल मिल के रहो, मिलजुल के रहो, मंजूर जो अपनी बड़ाई हो। अल्लाह ने अपनी रहमत से एक चांद अरब में चमकाया, क्या खूब करिश्मा कुदरत का दुनिया वालों को दिखलाया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नाज़रीन कराम, बड़ा खूबसूरत अंदाज़, बड़ा मोहब्बत भरा अंदाज़ और बहुत ही धीमी अंदाज़ में बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहब्बत का नजराना पेश किया गया। नाज़रीन कराम, आज का मौजू है एतिकाफ़ की इबादत, उसकी अहमियत और उसके फ़वाइद और उसके
کرنے سے انسان کے اپنے اندر کیا جذبات، کیا جو نا عبادت اور زیادہ کرنے کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، اس ساری باتوں کے بارے میں جانیں گے اپنی پروفیسر صاحبہ سے۔ نصرت رئیس صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ مزید اعتکاف کی عبادت کے بارے میں ہمیں کیا بتانا چاہیں گی؟ میں یہ عرض کروں گی کہ یہ رمضان کی ایک خصوصی عبادت ہے، بے شک، اور بے شک۔ روزے کی عبادت کا جہاں تک تعلق ہے وہ دنیا کے ہر مذہب میں ہے۔ ہندو بھی روزہ رکھتے ہیں، عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، بدھ مذہب میں بھی، اس میں یہودیوں کے یہاں بھی روزہ ہے، یعنی روزے کی عبادت۔ لیکن ہمارے یہاں روزے کی عبادت کا ایک خاص جز ہے اعتکاف۔ یعنی رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بندہ اللہ سے لو لگاتا ہے، اور اعتکاف میں یہ رجوع اللہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جب اسے تلقین کی جاتی ہے کہ دنیاوی چیزوں سے اپنے تعلق کو کاٹ لو۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا، رمضان کا مہینہ تھا، ہم لوگ دعائیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد چیمپئنز ٹرافی پاکستان نے جیتی، کرکٹ کی چیمپئن، وہ بھی رمضان تھا۔ بعض اعتکاف کرنے والوں نے بڑی دعائیں کی ہیں، اپنے پاکستان سے محبت ہے نا، وہ تو کریں گے اس کی جیت، بے شک بے شک، کے لیے دعائیں جی جی، عالم اسلام کی۔ پاکستان قائم ہوا رمضان المبارک، بڑا کرم ہے، اور وہ بھی آخری عشاء ہے، وہ بھی آخری عشاء ہے جس میں بہت سے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اعتکاف میں دعاؤں کی قبولیت بہت بڑھ جاتی ہے جب تمام دنیاوی چیزوں سے ہم اپنا تعلق ختم کر لیتے ہیں۔ تو اب اعتکاف کا یہ عبادت اب بھی بہت لوگ کریں گے۔ رمضان کا مہینہ پھر مل رہا ہے، خدا کرے ہماری یہ عبادتیں قبول ہو اور عالم اسلام کے لیے یہ مہینہ برکتوں کا وسیلہ بن جائے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات۔ اور ناظرین کرام، کے اعتکاف کی بات جہاں چل رہی ہے، اور اس بات کا بھی ہماری پروفیسر صاحبہ نے ذکر کیا کہ ہمارا یہ جو پیارا وطن پاکستان ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں عطا کیا۔ یہ بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اور اس دنیا کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمانا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا فرما کر اس دنیا پہ بہت بڑا کرم کیا، بہت بڑی رحمت ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اور رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم جتنی عبادات کریں، جتنے اچھے کام کریں، زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، نمازیں پڑھیں، نفل پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، اور تینوں عشروں کے لیے خاص دعائیں ہیں وہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ جتنے اچھے کام کر سکیں، کسی کی مدد کریں، کسی کی مزاج پرسی کریں، کسی بیمار کی عیادت کریں، کسی کے بھی کام آ جائیں، کتنے کام آ جائیں، اس کے بہت بہت دگنا اور تگنا اجر ہے۔ یعنی کہ 2 گنا بڑھ گیا، 3 گنا بڑھ گیا۔ رب العالمین کی تو شان ہے کہ وہ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ چاہے تو ایک نیکی کے ثواب میں پلٹ کر ایک ہی نیکی دے دے، چاہے تو پلٹ کر 1 لاکھ نیکیاں دے دے۔ اس کی رضا، اس کی منشا، اس کی مرضی پہ ہی ساری چیزوں کا انحصار ہے۔ وہ رب العالمین ہے، تمام کائنات اس کی، جیسے کہتے ہیں نا، تمام کائنات اس کے سامنے بالکل ذرے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اس کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے جو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ناظرین اکرام، اس خوبصورت موضوع پہ ہماری بات چیت جاری رہے گی۔ اعتکاف آج کے رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے۔ آپ کے اور ہمارے درمیان ایک مختصر سا وقفہ ہے، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اعتکاف کے موضوع پہ گفتگو جاری ہے۔ کیوں نہ مزید گفتگو کرتے ہیں پروفیسر صاحبہ سے کہ وہ اعتکاف کی عبادت کے بارے میں ہمیں کیا بتائیں گی۔ جی پروفیسر صاحبہ۔ ابھی جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ روزے کی عبادت دنیا کے ہر مذہب میں موجود ہے، بالکل بالکل، لیکن عبادت کا یہ پہلو کہ آپ اعتکاف کریں اور پوری توجہ سے اور یکسوئی سے اور تمام دنیاوی تعلقات سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ صحیح۔ اور یہ اعتکاف کی روح ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا، ایک فقیر سڑک پہ گزر رہا ہے، بھائی دے دو بھائی دے دو صدا لگا رہا ہے، لیکن ایک ایسا مانگنے والا ہے اللہ جو چوکھٹ پہ آ کے پڑ جاتا ہے، اور اس موقع پر گھر کا مکین کتنا ہی لاپرواہ بھی ہوتا ہے تو وہ سوچتے ہیں، ارے یہ تو میری چوکھٹ پہ آ گیا، لاؤ میں اس کی مدد کر دوں، لاؤ اسے کچھ دے دوں۔ تو اعتکاف کی روح بھی یہی ہے کہ بندہ اللہ کی چوکھٹ پہ جا کر پڑ گیا ہے، اور اس کے لیے ایک ڈیوریشن رکھا گیا، اس کے لیے کچھ اصول بتائے گئے ہیں، کچھ ضابطے بتائے گئے ہیں، اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔
صحیح صحیح. اور یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد اعتکاف کرتی ہے. محلے کی مسجد میں بیٹھتے ہیں, حرم شریف میں بھی بیٹھتے ہیں, یعنی اعتکاف ہر سو آپ کو نظر آئے گا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم ہزار بے عمل صحیح, لیکن اعتکاف میں اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں, اللہ سے اپنے عمل کی توفیق مانگتے ہیں, اللہ سے اپنے مسائل کا حل مانگتے ہیں, اور وہ یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہیں اکثر اوقات, جیسے ہم نے دیکھا. صحیح صحیح. درست فرمایا, بجا فرمایا. ناظرین اکرام, اعتکاف کے موضوع پہ بات چیت جاری ہے. اعتکاف کی عبادت رمضان المبارک میں جب ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو خواتین کی کوشش ہوتی ہے کہ گھروں میں اپنے اعتکاف میں بیٹھیں, یا مرد حضرات تو بیٹھتے ہی مسجد میں. اچھا, خواتین کو بیٹھنے کے لیے کیا بالکل اپنا ایک پورا کمرہ الگ کر لینا چاہیے, یا وہ ایک کمرے کے کسی ایسے حصے میں پردہ لگا دیں جہاں ان کے بیٹھنے کے لیے یا لیٹنے کی اتنی جگہ کافی ہو کہ وہ وہاں عبادت بھی کر سکتی ہیں, لیٹ بھی سکتی ہیں, یا ان کو جو اپنی ضروریات کے لیے کتنی حد تک نکلنا چاہیے وہ کسی سے گھر کے باقی لوگوں سے بات چیت کر سکتی ہیں, نہیں کر سکتی, یا جو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے وہ ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہ سکتے ہیں, یا صرف پورا وقت ان کو عبادت میں گزارنا ہے؟ یہ ساری باتیں پوچھتے ہیں اپنی پروفیسر صاحبہ سے. مسجد میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں حالات سے آگہی منع نہیں ہے, وہ کر سکتے ہیں, لیکن مسجد کی پریمیسز سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح صحیح. اسی طرح عورت جس نے گھر کے کسی خاص گوشے کو اپنی عبادت کے لیے مقرر کیا, اعتکاف کے لیے مقرر کیا, وہ اسی میں رہے گی, اسے باہر نہیں آنا ہے. صحیح. ہاں, گھر کے کچھ مسائل پوچھ سکتی ہے, یا اس کے علم میں لائے جا سکتے ہیں کہ بھئی فلاں مسئلہ ہے وہ کیسے حل کیا جائے, یقیناً پوچھ سکتی ہے, اس کے علم میں بھی لائے جا سکتے ہیں, وہ بتا بھی سکتی ہے. لیکن جو گوشہ اس نے عبادت کے لیے مقرر کیا ہے, جو گوشہ اس نے اعتکاف کے لیے مقرر کیا, اس سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ باہر نکلی تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا. صحیح صحیح. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, جیسے اعتکاف میں مرد حضرات بیٹھے مسجدوں میں, اگر گھر والے ان کی سحری اور افطاری لے جاتے, زیادہ تر لوگ اپنے گھروں سے ہی پسند کرتے ہیں کھانا, اور اس کے علاوہ اگر وہ لوگ, ان کو کیا ایسے عمل کرنے چاہیے کہ پورا وقت عبادت میں ہی گزارنا چاہیے, یا کچھ وقت وہ لوگ مل کے بھی بیٹھ سکتے ہیں, یا اگر اعتکاف سے مطلب بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف میں اور جیسے خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہو گئی ہے فیملی میں, کیا جا کے واپس آیا جا سکتا ہے, یا نکل گئے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا؟ یہ بتائیے اس بارے میں. دیکھیے, اگر گھر والوں کو کوئی مسئلہ ہوا, گھر والوں انہوں نے بتایا, لیکن وہ مسجد سے نکلنا نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. صحیح. یہاں تک کہ حکم یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کے متعلقین میں کوئی انتقال بھی ہو گیا ہے تو بھی مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے, یعنی کہ کسی بھی صورت نکلا اعتکاف ختم. ہاں, وہ اعتکاف وہیں پر رہنا ہے. ہاں, دوسرے معتکف کرنے میں لوگوں کے ساتھ وہ مذہبی کتابیں پڑھ سکتے ہیں, علم حاصل کر سکتے ہیں, اس پر یعنی کہ ذکر کی محفل اگر کریں کہ بہت سارے لوگ بیٹھ کے بات چیت کریں تو اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. صحیح. یا گھر سے کوئی آیا ہے, اس سے ملنا ہے بالفرض, تو بھی اس طرح رکھنا ہے کہ مسجد کی حدود ہی میں رہنا ہے. صحیح صحیح. کیونکہ ان کے لیے تو پورا اعتکاف ہے مسجد. ان کے لیے تو پوری مسجد جو اعتکاف کی جگہ ہو گئی. لیکن خاتون کے لیے وہ ظاہر ایک پرٹیکولر پلیس یا جو بھی اس نے اپنا کمرہ یا گوشہ جو وہ نماز پڑھتی تھی مقرر کیا, وہ وہیں پر رہے گی. اچھا, جیسے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں, کیا ان کی دعائیں بہت زیادہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں عام لوگوں کے مقابلے میں, یا اللہ تعالیٰ ان کی اعتکاف کے صدقے ہمیں بخش دیتا ہے, یا انشاءاللہ بخشے گا؟ تو ایسی بھی کوئی بات ہے؟ دیکھیے, یہ تو بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے. دعاؤں کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے کس طرح مانگ رہا ہے, کس طرح مانگتا ہے, کیسے مانگ رہا ہے, دوسروں کے لیے بھی مانگ رہا ہے, تو اللہ کو یہ ادا بھی بہت پسند ہے. بعض اوقات دیکھیں آتا ہے کہ حدیث کہ بعض اوقات اپنی کسی نیکی کا حوالہ دے کر دعائیں کی گئی ہیں, وہ دعائیں بھی قبول ہو گئی ہیں. تو بعض اوقات لوگوں نے حوالہ دیا کہ ہم تو آپ کے نبی کے امتی ہیں. تو کسی بھی انداز پہ اللہ کو مانگے دعا کیسے قبول ہوتی ہے, یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو دعائیں, بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے, اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے, رحمان ہے, رحیم ہے. بعض اوقات وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. صحیح. بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی, ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے, لیکن اس دعا کی برکت سے آسمان سے جو مصیبت نازل ہونے والی ہوتی ہے, اس دعا کی برکت سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے. صحیح. جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس دعا کا
اجر ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتا، صحیح صحیح. لیکن روز اللہ تعالیٰ بے انصاف نہیں ہے، تو روز آخرت جو ناقبول ہونے والی دعائیں ہیں ان کا اجر اللہ تعالیٰ صحیح. روز آخرت عطا کرے گا. جی آپ کی بات کو تفصیلی کریں گے. ابھی اس چھوٹا سا ایک مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ ہے. ناظرین اکرام، ہم اپنی اسکالر کی بات چیت کو وہیں سے جاری رکھیں گے جو میں پروفیسر صاحبہ ساتھ موجود ہیں. ہمارے اور آپ کے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ملتے ہیں وقفے کے لیے. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارا گفتگو ہے موضوع اعتکاف. جتنی ساری ہم نے باتیں کی ہیں، باتیں سنی ہیں، بہت ساری ایسے باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے دماغوں میں سوالات ہوتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں جوابات مل جانے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ بات تو بڑی قیمتی ہے، ہمیں پتہ ہونی چاہیے اور نہیں پتہ ہوتی. لیکن ہمارے اسکالرز اتنے زیادہ جیسے کہنا چاہیے نا بہترین معلومات رکھتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کا جواب بہت اچھا دیا جاتا ہے. ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خواں شزہ حسین. آئیے ان سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت کا نذرانہ سنتے ہیں. جی شزہ. رہ جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، رہ جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، نہ کعبے پہنچی میں مدینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی، نہ پہنچی میں مدینے میں. سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں. الہی ایک چھیٹا آ لگے ہم سب کے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی، نہ پہنچی میں مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد کی جدائی آگ بھڑکاتی ہے سینے میں، محمد کی جدائی آگ بھڑکاتی ہے سینے میں، روا جب دیکھتی ہوں قافلے حج کے مہینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی، نہ پہنچی میں مدینے میں. محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہو قرآن کے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی، نہ پہنچی میں مدینے میں، رہ جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ناظرین اکرام، بہت خوبصورت انداز بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت کا نذرانہ پیش کیا گیا. ناظرین اکرام، اب چند لمحوں بعد اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ لوگ اپنی سحری کے تمام معاملات نمٹا لیجئے اور ہم آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے مختصر سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو کچھ معلومات کے خزانے ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں یقینی طور پہ آپ اور ہم مل کے اس سے مستفیض ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اعتکاف کی عبادت کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ اصل میں اعتکاف جو کوئی کرتا ہے یعنی کہ اعتکاف کرنے والا متقف کہلاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر اپنے بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوست احبابوں کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کی راہ اختیار کرتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے جا کے، جو تمام جہان کا رب العالمین ہے، رحمان و رحیم ہے، تمام جہان کا داتا ہے، اور جو اللہ کے گھر جا کر اعتکاف کر رہا ہے تو رب العالمین فرماتا ہے کہ اسے عزت افزائی فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے باز رہتا ہے، نیکیاں کرتا ہے اور بہت سارے ثواب کماتا ہے۔ اعتکاف کرنے کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہے کہ وہ ایک انسان گناہوں سے دور رہتا ہے اور نیکیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اس کو ساری شب قدر مل جاتی ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں نا ممکنہ شب قدر کون سی ہے، 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے یا 29ویں ہے۔ ناظرین کرام، جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو صرف سمجھتے تھے کہ ہم 27ویں شب قدر ہے اور 27ویں تاریخ کو مطلب 27ویں روزے کو ہم نے جاگنا ہے، اس سے جو پہلے شب آتی ہے۔ لیکن چونکہ جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں، جیسے جیسے معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور جیسے جیسے ہمیں دینی اپنی باتوں کی آگاہی اور دینی علوم کی آگاہی حاصل ہوتی ہے تو ہمیں اب یہ اندازہ ہوا کہ ان پوری 10 راتوں میں سے 5 راتیں شب قدر ہیں، ممکنہ شب قدر، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تو کم از کم یہ اعتکاف میں بیٹھنے والا اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنی عبادت کے معلومات یا اپنی عبادت کے کرنے کی وجہ سے ان تمام شب قدر کو پا لیتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ناظرین کرام، سب سے بڑی بات جو تیسرا جو فائدہ ہے، اگر کوئی شخص اپنے کسی رشتہ دار کے جنازے پہ نہیں جا سکتا، کسی کی عیادت کرنے نہیں جا سکتا یا کسی کی کوئی بھی کام ایسا جس سے بہت سخت ضرورت ہے وہ نہیں جا سکتا، اور متقف چونکہ اللہ کے لیے اور اللہ کی راہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو اسے مسلسل بھی اس چیز کا ثواب ملتا رہتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے بیٹھا ہے، اپنے پیاروں کو چھوڑ کے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے، اپنی تمام اہم ضروریات کو چھوڑ کے اللہ کے گھر بیٹھ گئے کہ یا رب العالمین تیرے حضور حاضر ہوں، اب چاہے تو بخش دے، چاہے تو نہ بخشے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ناظرین اکرام، اس موضوع کا مزید بہت کچھ بول سکتے ہیں، بہت گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اب تھوڑا وقت قلیل ہے تو کیوں نہ ایک خوبصورت نعت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں شزا سے سن دیں۔ جی شزا۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، چھپے آفتاب کو موڑ دے، چھپے آفتاب کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ نبی کی موٹھی کا معجزہ کہ ومارا میں تک ہے خدا، وہ نبی کی موٹھی کا معجزہ کہ ومارا میں تک ہے خدا، وہ نگاہ کفر کو موڑ دے، وہ نگاہ کفر کو موڑ دے، انہیں اختیار
गया, वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह नाज़रीन इकराम, बहुत खूबसूरत अंदाज में बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहब्बत का नजराना पेश किया जा रहा था। नाज़रीन इकराम, शब कदर के फ़ज़ाइल के बारे में अगर हम बात करते हैं कि शब कदर के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक हमने मतलब कुरान के बारे में अल्लाह फरमाता है कि बेशक इसे शब कदर में उतारा। और तुमने क्या जाना शब कदर क्या है? शब कदर 1000 महीनों से अफजल और बेहतर है, जिसमें फ़रिश्ते और जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उतरते हैं और हर काम की भलाई और बेहतरी के लिए उतरते हैं, जो कि जैसे कहते हैं ना तुलुए सुबह तक बेहतर और सलामती की रात है। नाज़रीन इकराम, हम बात कर रहे हैं इत्तिकाफ़ में, और इत्तिकाफ़ से ही सारे शब कदर और सारी जो रातें मिल रही हैं उसमें यकीनी तौर पे मुतक्किफ़ जो इस चीज़ को हासिल कर लेता है। अगर कोई ऐसी बात जिसकी बिना पे उसको लगे कि मैंने ये इबादत पता नहीं सही की है नहीं की, या मुझे इसका सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा, या मैं क्या करूं मज़ीद कि मेरा दिल इस बात में मुतमईन हो जाए कि जो मैंने किया है वो ठीक किया है, तो अभी प्रोफेसर साहिबा से इस बारे में जानते हैं कि इंसान जब कोई इबादत करता है तो उसे ये कैसे अंदाज़ा होता है कि जो मैंने किया है वो सही है और अल्लाह उसको कबूल फरमाएगा? देखिए, वसवसे जो आते हैं, जी जी, ये वसवसे इंसान इनकी कोई हैसियत नहीं है। सही। बाज़ औक़ात सहाबा कराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर ये अर्ज़ की कि हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे वसवसे आते हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। सही। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जवाब दिया था, ये अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने शैतान की मक्कारियों को सिर्फ वसवसों में ही टाल दिया। बेशक बेशक। और बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि रोज़मर्रा की जो रोज़ की जो दुआएं हैं सुबह और शाम की, बुजुर्ग आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 मरतबा सुबह, सही, और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 मरतबा शाम पढ़ लिया जाए। सही। तो ये सुबह और शाम की दुआओं में शामिल है। यानी मैं शैतान के मक्र और फरेब से अपने आप को बचाने के लिए अल्लाह की पनाह में देती हूँ। तो इस तरह हम उससे महफूज रहेंगे, और ये दुआ भी करनी चाहिए, ज़ाहिर है कि और शब कदर में तो दुआओं की अफजलियत और कबूलियत बहुत बढ़ जाती है। दरअसल पुरानी उम्मतों की उम्रें ज़्यादा थी। सही। और जैसे आप कुरान में पढ़ती हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल उम्र, सही, उन उम्मतों की उम्रें ज़्यादा थी। और हमारी उम्मत की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी उम्मत हैं तो उम्र कम है, लेकिन अल्लाह ताला का ये करम है कि हमें शब कदर का अता की, यानी उस एक रात को हमने अगर पा लिया तो उसका सवाब 1000 महीनों से अफजल है। अभी आपने तिलावत फरमाई तो 1000 महीनों की इबादत के बराबर नहीं। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से ज्यादा इबादत का सवाब मिल रहा है। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खुसूसी तोहफा है। और इतिकाफ में शब कदर की इबादत का इम्कान बहुत आसान हो जाता है कि वो इबादत हम कर रहे हैं जो। और ये शब कदर इतनी, क्योंकि उस दिन के कुछ खास दुआएं हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हदीसों में आई हैं, और जो चाहे आप मांग लें और अल्लाह की बरकतें मिलती हैं शब कदर में। आप तारीख में बदे पाकिस्तान कायम हुआ शब कदर थी। सही सही। रमजान, बेशक रमजान 27 और जुमतुल विदा। तो ये पाकिस्तान के बारे में एक बात मैं और अर्ज करती चलूँ कि इस कुर्रे ज़मीन पर सिर्फ 2 मुल्क हैं जो कलमा तैयबा के नाम पर कायम हुए हैं, एक मदीने की शहरी रियासत और दूसरा पाकिस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी ये भी इस्लाम के नाम पर बना, और ये भी शब कदर की इबादत है, इतिकाफ की इबादत है। दुनिया इस्लाम दुआ कर रही है, और मैं समझती हूँ वो दुआएं खाली नहीं जाती जब हम खुलूस दिल से अल्लाह को पुकारते हैं। सही। और अगर बिलफर्ज कोई दुआ वक्ती तौर पर नहीं कबूल हो तो भी अल्लाह ताला बेइंसाफ नहीं है, उस दुआ का अजर क़यामत के दिन देगा। सही। क़यामत के दिन जब लोगों को उनके अमाल का अजर दिया जाएगा तो बाज़ लोगों के लिए गैर मामूली अजर होगा। उन्हें खुद हैरत होगी कि हम ऐसे नेक तो नहीं थे, इतना अजर। तो बताया जाएगा दुनिया में फला फला दुआ की थी तुमने, कबूल हो गई थी, फला फला दुआ तुमने की थी वो कबूल नहीं हुई थी, उसके बदले अल्लाह ताला तुम्हें ये अता कर रहा है। तो बंदा उस वक्त कहेगा अरे दुनिया तो थोड़ी सी थी, काश कोई भी दुआ कबूल नहीं होती, सब दुआएं मेरी आखिरत के लिए रह जाती। तो दुआ किसी कीमत पे
ضائع نہیں ہوتی. صحیح صحیح. فوراً اس کا اجر مل جاتا ہے, بے شک. کبھی اس کا اجر بعد میں ملتا ہے, اور کبھی اس دعا کی برکت سے آنے والی مصیبت ٹل بے جاتی شک. ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ناظرین کرام, بڑا خوبصورت آج کا ہمارا موضوع, بڑی جیسے کہتے ہیں نا بہت بڑی عبادت رمضان المبارک کی. ناظرین کرام, اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں, وہ اپنی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا اور ہمارے اس وقت کو قیمتی بنا دیا. پروفیسر نصرت رئیس صاحب کا آپ کا بہت شکریہ, اور ساتھ میں شزا آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اکرام, انشاءاللہ اگلے روزے یعنی اگلے سحری میں اگلے مہمانوں کے ساتھ اور ایک اچھے سے نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.